بسم اللہ الرحمن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء وفقد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر منور معطر نور الهدى مصباح الظلام شفيع الشيم سائل الجود والكرم الله عاصمه والجبريل خادمه والبراق مركبه كعب قوسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا المؤجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شہزا بہت بڑا ہے، مومنین کم ہیں. یہ جو دور دور علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح کے دانے کی طرح سمٹ کر ایک جگہ آ جائیں. سبحان اللہ. سروار پڑھنے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا مرکزی اشرے سے ہٹ کر جو مجالس کا موضوع ہوگا وہ ہے شاعر الہی کی تعظیم، خصوصیات امام حسین علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. یوں تو ہمارے ائمہ فضائل کے اعتبار سے سب کے فضائل ایک جیسے ہیں، مراتب کے اعتبار سے سب امام ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام سے کچھ فضیلتیں مخصوص ہیں جو کسی اور امام میں نہیں ہیں. مثلا کائنات ہست و بود میں کوئی بچہ 6 مہینے کا پیدا ہو کر زندہ نہیں رہا، مگر یہ فضیلت امام حسین ہے کہ آپ کی ولادت مبارک 6 مہینے میں ہوئی اور آپ زندہ و سلامت بھی رہے. یہ خصوصیت ہے امام حسین کی، کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. فرش عزا آپ اسے معمولی نہ سمجھیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب کہیں بھی فرش عزا بچھائی جاتی ہے تو فاطمہ زہرا تشریف لے آتی ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فاطمہ بضعۃ الرسول ہیں، یعنی رسول کے جگر کا ٹکڑا. جب ٹکڑا کہیں آئے گا تو اصل بھی اس کے ساتھ ہوگا. اور اصل ہیں رسول خدا. جب رسول خدا فرش پر تشریف لے آئے تو علی ہیں نفس رسول. جب رسول آ گئے تو نفس رسول بھی ضرور آئے گا. حسن اور حسین رسالت کے جسم کا ایک جزو لا ينفق ہے. جب رسول آ گئے، نفس رسول آ گیا، بضعۃ الرسول آ گئی، تو اب ریحانۃ الرسول نہ آئے یہ ممکن نہیں. لہذا پنجتن فرش عزا پر تشریف فرما ہیں. رسول ہیں سید الانبیاء. جب سید الانبیاء سردار انبیاء فرش عزا پر آ گئے تو کیا آدم کی مجال ہے کہ وہ جنت میں بیٹھے رہیں فرش عزا پر؟ لہذا سارے کے سارے انبیاء آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک فرش عزا پر تشریف لے آئے. ملائکہ جناب سیدہ کے گھر کے نوکر اور چاکر اور غلام ہیں. جب شہزادی فرش عزا پر آ گئی تو اب کیا مجال ہے کہ نوکر اور چاکر فرش عزا پر نہ آئیں؟ لہذا ملائکہ کا نزول بھی فرش عزا پر ہو رہا ہے. یعنی عزیزان گرامی، ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہماری ہوتی ہے، آپ کو اس کا ثواب نہیں ملنے والا. روزہ آپ رکھتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، ہمیں ثواب نہیں ملنے والا. حج کو آپ جاتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، ہمیں ثواب نہیں ملنے والا. مگر فرش عزا پر جب جو آ گیا تو اب میرا ثواب نہیں ہے، آپ کا ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے مشترکہ ثواب ہیں جو سب کو مل رہے ہیں. اور یہ وہ عبادت ہے جو صرف آپ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس عبادت میں اللہ بھی شامل ہے، رسول اللہ بھی شامل ہے، علی ولی اللہ بھی شامل ہے. یعنی سب کے سب اس عبادت میں شامل ہو گئے. یہ وہ عبادت ہے. یہ فرش عزا معمولی فرش نہیں ہے. لہذا شاعر اللہ کی تعظیم ہمارا موضوع ہوگا. اور اس فرش عزا کی یوں تو ہم بہت سی خصوصیات امام حسین کی الگ الگ بیان کریں گے، لیکن آج صرف فرش عزا کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. وقت بھی بہت کم ہے، نماز جمعہ بھی ہونی ہے. جلدی دو خصوصیت. انہو مصلی اللہ یا مصلی اللہ، فرش عزا اللہ کا مصلی ہے. روایت ہے، میری اپنی زبانی نہیں ہے. فرش عزا اللہ کا مصلی ہے. اللہ نماز پڑھتا ہے. مصلی کسے کہتے ہیں؟ مصلی کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں نماز پڑھی جائے. نام الگ الگ ہیں. مثلا عرب کہتے ہیں سجادہ، سجدہ کرنے کی جگہ. اللہ سجدہ کرتا ہے. اللہ نماز پڑھنے آتا ہے. ہم سب اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں، وہ کسی کا سجدہ نہیں کرتا ہے. فرش عزا مصلی اللہ ہے، اللہ کا مصلی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا مصلی ہے؟ کیا اللہ آتا ہے یہاں، آنے کے بعد نماز پڑھتا ہے؟ نہیں عزیزو، بلکہ یہاں معنی تھوڑا سا بدلنے پڑیں گے. اس لیے کہ عرب میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں. ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں. یہاں ذرا سا معنی بدلیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی یہاں معنی مصلی کے صلوات کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جب تک آپ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ کے لیے صلوات پڑھ رہا ہے. اللہ صلوات پڑھ
پڑ رہا ہے. یعنی اپنے آپ کو ذرا سمجھے تو صحیح کہ آپ کس منزل پر ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں. اور جب آپ فرش عزا پر آ گئے تو اب اللہ اور ملائکہ آپ کے لیے صلوات پڑھ رہے ہیں. یہ فرش عزا معمولی نہیں ہے. شاعر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. جس نے بھی شاعر خدا کی تعظیم کی اس کو تقوی حاصل ہو گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی یاد منانے کو شاعر اللہ کہتے ہیں. ساری دنیا نے لکھا، ساری دنیا نے لکھا کہ جو جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی یاد منائے وہ شاعر اللہ میں شامل ہو جائے گا. اس نے شاعر اللہ کی تعظیم کر لی. عزیزو، جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے، ذبح دمبا ہوا تھا، مگر اسے خدا نے شاعر اللہ میں شامل کر لیا. اور آج ساری دنیا حج پر جاتی ہے، اگر ان اعمال کو انجام نہ دے جو ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ نے انجام دیا ہے تو اس کا حج صحیح نہیں ہے. اس کا حج صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شاعر اللہ میں شامل ہے اور اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے. جبکہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے، محمد مصطفیٰ کا بیٹا ذبح ہوا ہے. اگر اس کی تعظیم نہیں کی، اگر فرش عزا نہیں بچھایا، اگر تم نے مجلسیں نہیں کی، اگر تم نے اس کا احترام نہیں کیا تو گویا شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی. اب وہ لوگ کہ جو مجلسوں کو، ماتم کو، جلوس کو، تعزیے کو، روزے کو بدعت بتا رہے ہیں، چاہیے جا کر قرآن کی یہ آیت پیش کر دیجئے. اگر تم اسے بدعت سمجھتے ہو تو خدا اسے شاعر اللہ کہہ رہا ہے. یہ شاعر اللہ ہے. نواسہ رسول یہاں ذبح ہوا ہے، وہاں نبی کا بیٹا بچا تھا. بچنے کے بعد اگر شاعر اللہ میں آئے گا تو ذبح ہونے کے بعد تو یقیناً شاعر اللہ میں ہے. دوسری صفت اس فرش عزا کی اور آخری، انہو مشہود الملائکۃ المقربین. روایت کہ یہ فرش عزا ملائکہ کے آنے، ملائکہ مقرب فرشتے، فرشتوں کی بھی کیٹیگری ہے، مراتب ہیں. ان میں جو ملائکہ مقرب ہیں وہ فرش عزا پر آتے ہیں. جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ ملائکہ مقرب ہیں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. دیکھیے خدا بند تعالیٰ نے کتنا آپ کو قریب کر دیا ہے. اب یہاں سے میری اپنی ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. آپ سے کوئی کہہ دے کہ آپ کے بغل میں ملک الموت بیٹھے ہوئے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھے تھے آپ آئے. ایک صحابی تھا، مولا کائنات کے زمانے کا واقعہ. حضرت علی علیہ السلام، بعض لوگوں نے اسے امام صادق علیہ السلام بھی لکھا ہے. بیٹھے ہوئے تھے مولا کائنات کے پاس، بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص انسانی شکل میں آیا اور اسے بڑا گھور رہا تھا. بھائی وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ مثلاً ایک شہر کی علاقوں کی آبادی اور ایک دوسرے کو لوگ پہچانتے نہ ہوں. اب کھمباتی میں کتنی آبادی، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. کوئی اجنبی آئے گا تو پتہ چل جائے گا نا کہ کون اجنبی ہے، کون یہاں کا رہنے والا ہے. اب جو اس نے دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو اجنبی ہے، کوفے میں تو میں نے آج تک اسے دیکھا نہیں ہے، یہ مجھے گھور رہا ہے بہت. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا اور اس نے پوچھا مولا یہ اجنبی کون تھا؟ یہ مجھے بہت گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، اور جب دیکھ رہا تھا تو مجھے عجیب سی ہول ہو رہی تھی. جی مولا نے کہا یہ جناب ملک الموت تھے. رہی صحیح جو تھوڑی بہت گنجائش تھی وہ بھی ختم ہو گئی. مولا ہی مجھے گھور رہا تھا، لگ رہا ہے وقت آ گیا ہے. مولا ایسا کیجئے کہ
مجھے ہندوستان بھیج دیجیے آپ، مولا مجھے ہندوستان بھیج دیجیے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، میرے مولا کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج دنیا نے علمی ترقی کی تو سیکنڈوں اور منٹوں میں جو ہے وہ اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ جن کے پاس معوتیت العلم الا قلیلا، ہم نے تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا ہے، اس تھوڑے سے علم نے تم نے ترقی کی تو آج سفر تمہارے لیے اتنا آسان ہو گیا کہ تم ایک منزل سے دوسری منزل جو ہے وہ سیکنڈوں اور منٹوں میں پہنچ جاتے ہو۔ اور جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو وہ پلک جھپکتے ہی اگر معراج سے واپس آ جائے تو کیا اس میں تکلف کی گنجائش ہے؟ کہا اچھا تم ہندوستان جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ بس مولا نے کہا آنکھ بند کرو، اس نے آنکھ بند کی، آواز آئی آنکھ کھولو، آنکھ کھولا، دیکھا ہندوستان میں۔ وہ تو چلا گیا، مولا نے احضار کیا ملک الموت کو، اے ملک الموت کہاں ہو، ادھر آؤ۔ آیا، آ کے کہنے لگا مولا آپ نے حکم دیا ہے، میں حاضر ہو گیا۔ کہا اسے گھور کیوں رہے تھے؟ کہا گھور اسی لیے رہا تھا کہ مجھے تعجب ہوا میرے رجسٹر میں اس کی موت ہندوستان میں لکھی ہوئی ہے اور یہ ابھی کوفے میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا اگر کوئی ملک الموت کے آس پاس بیٹھ جائے یا ملک الموت اس کے پاس آ جائے تو مجال ہے، مگر مجلس حسین، فرش حسین نے عجیب و غریب معجزہ کیا ہے عزیزوں۔ اب آپ اور ہم ایک مثال دنیاوی دے کے بات کو ذرا واضح کر دیں۔ ہم کہیں پڑھتے تھے، کالج، یونیورسٹی، کہیں بھی، اور وہاں ہم نے ایک روم لے رکھا تھا رہنے کے لیے۔ ہمارے پروفیسر صاحب جو تھے وہ بڑے خطرناک آدمی تھے، سبھی ڈرتے تھے ان سے۔ اتفاق سے ان کو بھی، وہ بھی باہر کے تھے، ان کو بھی کہیں کمرہ ومرہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ میں بھی رہوں۔ تھے بڑے خطرناک۔ خیر میں نے ان کو کہا جائیے آپ بھی آ جائیے ہمارے پاس، رہنے لگے ہمارے ساتھ، روم میٹ ہو گئے ہمارے۔ اور جو خوف تھا وہ دھیرے دھیرے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے خوف مٹ گیا یا نہیں مٹ گیا؟ نہیں مٹے گا، سبحان اللہ، سبحان مٹے گا، یقیناً مٹ جائے گا۔ نفسیاتی بات ہے، فطری بات ہے۔ کسی آیت اللہ العظمیٰ کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملانا مشکل ہوتا ہے، مگر جو ان کا خادم ہے وہ 24 گھنٹہ ان کے ساتھ رہتا ہے، عادی ہے۔ ہم جیسا مولوی جائے گا تو سر جھکے ہوں گے، شانے جھکے ہوں گے، ادب سے کھڑے ہوں گے، مگر وہ خادم جو روز آتا جاتا ہے اس کا کردار الگ ہوگا، ہمارا کردار الگ ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں ملک الموت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم ڈرتے ہو، کوئی بات نہیں، فرش اعضا پہ بھیجوں گا، تمہارے ساتھ اتنا بیٹھا لوں گا کہ تمہارے دل سے خوف نکل جائے، تمہارے دل سے خوف نکل جائے، منکر نکیر ہے۔ جو آپ کریں گے وہ لکھنا ہے انہیں۔ رشوت تو یہاں چلنے والی نہیں ہے کہ کچھ دے دیا کہ بھائی ادھر کو ادھر کر دو، فائل ادھر کی ادھر کر دو، ادھر کی ادھر کر دو، یہاں تو رشوت چلنے والی نہیں ہے۔ لہذا نکیرین کو بلا کر مجلس میں بیٹھا دیا، قبر کے فرشتے کو ساتھ کر دیا۔ یہ فرش اعضا کی دین ہے۔ سوال پوچھ رہے ہیں قبر میں، من ربو؟ کہا بھائی تمہارے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے، اگر اللہ پتہ نہ ہوتا تو فرش اعضا پہ آتے؟ اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ یعنی یہ تقرب اور قربت کو اتنا قریب کر دیا کہ مومن کے دل سے خوف نکل گیا موت کا۔ لہذا اب حسین کے نام پر، مجلس اعضا کی بقا کے نام پر اگر وقت آ جائے تو کون جوان ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو پیش نہ کر دے حسین ابن علی کے لیے؟ یہ فرش اعضا کو کمال ہے۔
انہو مشہود الملائکہ، یہ ملائکہ کی رفت و آمد کی جگہ بن گئی. ملائکہ مقرب یہاں آتے ہیں فرش عزا پر، اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ ملک کے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے جسم سے تو کچھ عجیب خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو ہم نے جنت و کوثر و سلسبیل پر نہیں سونگھی ہے، یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم مجلس حسین میں گئے تھے. اللہ اکبر، یہ فرش عطا کا کمال ہے. اور اسی کو شاعر اللہ میں شامل کیا گیا ہے. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ فرش عطا. اور اس فرش عزا کو بچھانے والی پہلی بیوی جناب زینب سلام اللہ، جس نے یزید کے شہر میں مجلس حسین کر کے بتلایا کہ دیکھو یزید تم نے قتل تو کر دیا لیکن جیت ہماری ہے. بس ارباب عزا. حسین مدینے سے رخصت ہو رہے، کسی سے کسی کا وطن چھوڑوایا جائے بہت سخت ہوتا ہے. سوگوارو آپ کچھ دن کے لیے اپنے وطن سے جاتے ہیں تو دل بھر آتا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ پلٹ کر واپس آنا ہے. آئے حسین بری، کہتے ہیں نانا کے روضے پر حسین گئے. نانا آپ کی امت مدینہ چھوڑوا رہی ہے. قبر سے آواز آئی بلال وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا. حسین کربلا کو جاؤ. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو کر اپنے بھائی کی قبر پر آئے. امام حسن علیہ السلام کی قبر کے تعویذ سے لپٹ کر تادیر ہوتے رہے. سوگوارو مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے، کلیجہ بھر آتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میں یہ جملے کو پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب امام حسن کے قبر سے امام حسین نکلے ہیں تو ماں کی قبر کی طرف ایسے گئے ہیں جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے. دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر ماں کی قبر سے لپٹ گئے. اماں نانا کا مدینہ چھٹ رہا ہے، اماں قبر رسول چھٹ رہی ہے. عجب نہیں قبر فاطمہ سے آواز آئی ہو، اے بیٹا تم تنہا نہ سمجھنا، یہ دکھیاری ماں، یہ چکیاں پیس پیس کر پالنے والی ماں تیرا ساتھ نہ چھوڑے گی. ارے تو آگے آگے چل، تیری ماں پیچھے پیچھے آئے گی. ارے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، ایک مرتبہ جب سواری کا وقت آیا، بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بیوی خیمے سے نکلتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں. جناب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر اپنا گھٹنا ٹیک دیتے ہیں اور اس بیوی کو سوار کرتے ہیں. کہتے پھر ایک بیوی آتی ہیں، جناب عباس آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک بیوی آتی ہے، کوئی اور آگے بڑھ کر سوار کرتا ہے. مگر مقتل نے لکھا ایک مرتبہ ایک بیوی گھر سے نکلی، علی اکبر دوڑے، جناب قاسم دوڑے، جناب عباس دوڑے. ارے حسین نے مسلک چھوڑی، آگے آگے جناب زینب سلام اللہ علیہا. عباس نے گھٹنے ٹیک دیے، اکبر نے بازو پکڑے، حسین نے سہارا دیا. بیوی ہماری میں بیٹھ گئی. ایک مرتبہ ہماری کا پردہ ہٹایا. اے بھیا عباس،
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.